السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ساتھیوں، میں آج آپ کے لیے لایا ہوں شروط صلاح، یعنی نماز صحیح ہونے کے لیے جو شروط ہیں، اگر یہ شروط موجود نہ ہوں تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ہے اسلام، یعنی کافر کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے لیے جو شرط ہے، وہ نماز کے لیے جو شرط ہے، نمبر 1 شرط اسلام، یعنی کافر کی نماز صحیح نہیں۔ نمبر 2 عقل، یعنی عاقل ہونا ضروری ہے، اور پاگل جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مجنون پاگل کی نماز صحیح نہیں۔ نمبر 3 ہے بلوغ، بالغ ہونا، یعنی بچے پر نماز فرض نہیں، البتہ ان کو حکم دیا جائے گا تاکہ عادت پڑ جائے۔ نمبر 4 طہارت، یعنی پاکیزگی۔ پاکیزگی کس چیز سے؟ یعنی چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی سے پاکیزگی، یعنی جنابت سے، اور دوسرا جو ہے وضو، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 5 ہے دخول وقت، یعنی وقت کا داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز فرض ہے، لیکن اس کا اپنا جو ہے وقت مقرر ہے۔ نمبر 6 ستر عورت، یعنی عورت چھپانا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت پکڑ لو ہر مسجد میں۔ تو اس زینت میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کپڑے پہنے، اپنی عورت چھپائیں، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جو عورت جس کی حیض شروع ہو جائے، یعنی وہ بالغ ہو، تو اس کا نماز جو ہے بڑی چادر اگر اس کے اوپر نہ ہو تو نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یعنی ستر عورت یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ نمبر 7 اجتناب نجاست، نجاست سے اجتناب کرنا، یعنی اس کا بدن، اس کا کپڑا اور اس کا مکان جہاں وہ نماز پڑھتا ہے وہ نجاست سے پاک ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں آیت ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کپڑوں کو پاک رکھ، اور اس طرح حدیث ہے کہ تنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عذاب قبر کا عام طور عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کی وجہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 8 استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھو، اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو وضو کریں، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ نمبر 9 نیت، نیت جو ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ نیت یہ کرنا دل میں، اور اس کا محل جو ہے، جگہ جو ہے نیت دل کی ہے، اور وہ دل سے باہر نہیں ہے کہ الفاظ بولا جائے، الفاظ بولنا یہ ایک بدعت ہے۔ تو لہٰذا دل میں یہ آپ کے موجود ہے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، یہ کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا معنی کہ آپ صرف یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ سب نماز کے شرائط ہے۔
وما علينا إلا البلاغ، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.